اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی تواحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ لا الہ الا ہوا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد الذي جعلنا من المتمسكين بولایت علی ابن ابی طالب الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے ہم سب ایک دعا مشترکہ پڑھ لیتے ہیں کہ خداوند متعال کی بارگاہ میں اے بار آل محمد کا واسطہ، شہداء صدیقین کا واسطہ، اس وبا جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اس سے انسانیت کو نجات عطا فرما۔ میرا کریم اللہ واحد تیری ذات ہے جو اپنی مخلوق کو اس وبا سے بچا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کائنات میں اور کوئی نہیں ہے جو تیرے سوا اس مشکل کشائی کر سکے۔ میرا رحمان اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، رحم فرما اور تمام انسانیت کو خصوصاً مسلمانوں کو اس وبائی امراض سے نجات عطا فرما، اور خصوصاً جو شیعان علی مریض ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور جو شیعان علی علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ اے بار الہ آل محمد کا واسطہ ہمارے بھائی ابرار شاہ صاحب جو لیوٹن والے ہیں ان کے والدین کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ان کے مرحومین کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ اے میرا کریم اللہ آل محمد کا واسطہ ہی ریحان بھائی کے والد محترم، اس کی والدہ کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، اور تمام مومنین اور خصوصاً حیدر بھائی کے جو مرحومین ہیں ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ہماری انہدام جنت البقیع کے حوالے سے آج 6ٹھی نشست ہے۔ ہم ان اسباب پر ڈسکس کر رہے ہیں، ان اسباب پر گفتگو کر رہے ہیں کہ انہدام جنت البقیع کا جو سبب بنے۔ ایک مائنڈ سیٹ چلا ہے جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ ایک مائنڈ سیٹ، ایک سوچ، ایک فکر کہاں سے چلی ہے۔ میں نے بتایا کہ شروع میں 4 امام تھے جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ شاگرد تھے، تو ان کا مرکز، منبع اور جو ماخذ ہے وہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ یعنی امام ابو حنیفہ بھی شاگرد ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے، اور امام مالک بھی جو ہیں وہ بھی شاگرد ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے، اور اسی طرح امام حنبل اور امام شافعی انڈائریکٹ ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ تو میں نے بتایا کہ امام حنبل کے جو اسکول آف تھاٹ کو فالو کرنے والے علماء ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے نکلے، جیسے بربہاری کا میں نے ذکر کیا، میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا ذکر کیا، ابن قیم کا ذکر کیا، تو ان لوگوں کا اپنی ایک سوچ تھی کہ جو عام مسلمانوں کی عقائد، نظریات
کہ بالکل الٹ ان کی سوچ تھی، اور بلکہ ان کا ایک نظریہ یہ تھا شیخ الاسلام کا کہ اگر کوئی ایسی بات جو میرے عقائد کے خلاف ہو، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو، میں اس کو قبول نہیں کروں گا۔ آج ہم ان کے جو بیسک عقائد ہیں ابن تیمیہ کے، ان کو ہم ڈسکس کریں گے کہ ابن تیمیہ کے بنیادی عقائد تھے کیا۔ انشاءاللہ ہم اس گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے کہ ان لوگوں نے انہدام جنت البقیع یعنی جنت البقیع کو اجاڑا کیوں، جہاں صحابہ کرام، ازواج مطہرات اور ام المومنین کی قبور تھیں، اور خصوصاً معصومین علیہم السلام کی قبور ہیں، وہاں پہ شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی قبر مبارک کو بھی انہوں نے اجاڑا، اور بی بی آمنہ کی قبر کو بھی اجاڑا، حضرت حمزہ کی قبر کو بھی اجاڑا، اور بی بی خدیجہ الکبریٰ کی قبر کو بھی، اور بہت ساری قبور جو قابل احترام ہے سب کے لیے، ان قبروں سب کو انہدام کر دیا۔ آخر کیوں؟ تو آج ہم ایک گفتگو شروع کر رہے ہیں کہ ان کے نزدیک، امام تیمیہ کے نزدیک، کفر اور شرک کا جو معنی ہے وہ بڑا وسیع ہے، بڑا ہی وسیع ہے۔ یہ باتیں آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ان کے نزدیک کفر اور شرک کا جو معنی ہے وہ بہت ہی وسیع ہے، یعنی وہ تمام مستحبات جو عام مسلمانوں کے نزدیک ثواب کا سبب ہے، لیکن امام ابن تیمیہ کے نزدیک وہ سب شرک ہے اور بدعت ہے۔ مثلا انہوں نے ایک فتویٰ دیا کہ اگر کوئی شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے سفر کرے، اور اس سفر کا اصل مقصد مسجد نبوی نہ ہو، فقط زیارت قبر رسول ہو، تو وہ کہتا ہے کہ وہ بندہ شریعت سے ہی خارج ہے۔ امام ابن تیمیہ کہتا ہے کہ وہ بندہ شریعت مصطفیٰ سے بھی خارج ہے جو مصطفیٰ کی قبر کی زیارت کے لیے جائے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک نظریہ یہ۔ اچھا، یہ حوالہ کہاں پہ آپ کو ملے گا؟ ایک کتاب اس نے لکھی امام تیمیہ نے، اس کتاب کا نام ہے رد علی الاخنائی۔ کتاب کا نام ہے رد علی الاخنائی، اور امام ابن تیمیہ نے صفحہ نمبر 18 پر بھی ہے یہ واقعہ، اور 21 پر بھی ہے۔ اور جو دوسری بات انہوں نے کہی وہ یہ کہی کہ اگر کوئی شخص طلب حاجت کی غرض سے پیغمبر اسلام یا دوسری کسی قبر کی زیارت کے لیے جائے کہ میں وہاں کھڑے ہو کر حاجت طلب کروں گا، اور پھر وہ حاجت میری مراد پوری ہوگی اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ میں قبر رسول کو وسیلہ بناؤں گا، تو وہ کہتا ہے کہ اس نے خدا کا شریک بنا دیا صاحب قبر کو۔ کیا مطلب؟ کہ وہ مشرک ہو گیا بندہ۔ اگر کوئی قبر رسول کی زیارت کے پر جاتا ہے حاجت کی صورت میں کہ میں قبر رسول پر جاؤں گا اور دعا مانگوں گا، تو وہ کہتا ہے کہ یہ مشرک ہے بندہ۔ یعنی دوسروں کو مثالیں تو ہم تب دینا جب رسول اللہ سے بڑھ کے کس کی ذات ہے؟ ایک بات تو اس کا یہ فعل حرام ہے اور شرک پر مبنی ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ اگر اسی طرح کوئی قبر کسی قبر کے نفع کا امیدوار ہو کہ اس قبر سے مجھے نفع ملے گا، مثلا رسول اللہ کی قبر سے اس کو شفا ملے گی، تو وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ امید رکھتا ہے کہ یہاں سے مصیبت دور ہوگی، یہاں سے میری جو حاجت ہے وہ پوری ہوگی، یا مجھے کوئی فائدہ ہوگا، تو وہ کہتا ہے کہ یہ بھی بت پرستوں میں سے ایک بت پرستی ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام ابن تیمیہ اپنی کتاب الرد علی الاخنائی پر، اس میں لکھتا ہے یہ۔ اسی طرح
کہتا ہے کہ جو لوگ زیارت قبور کے لیے جاتے ہیں تو اس کا مقصد بھی مشرکین کے قصد کی طرح ہے، کہ جیسے مشرکین قصد کرتے ہیں کہ ان سے طلب کرتے ہیں، اپنا بتوں سے حاجت طلب کرتے ہیں، اسی طرح قبور سے بھی حاجت طلب کرنا ایسے ہے کہ جیسے اس نے اپنا قبر سے حاجت طلب کی ہے، تو یہ بھی شرک ہے کھلم کھلا اس نے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ جو شخص نماز ظہر کو مغرب کے قریب کر دے اور نماز مغرب کو آدھی رات تک تاخیر سے کر دے تو گویا وہ کافر ہے۔ یعنی اتنا شدت ہے ان کے فتاوی میں کہ جو بندہ نماز ظہر کو مغرب کے قریب کر دے یا نماز مغرب کو وہ تھوڑا لیٹ کر دے، یعنی رات تک لے جائے، تو وہ بندہ کافر ہے۔ اگر وہ نہ مانے، یعنی اگر اس کی توبہ کرائی جائے، اگر وہ توبہ نہ کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ ابن تیمیہ کے یہ فتاوی ہے۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ مائنڈ سیٹ کتنا آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، وہ وہاں سے شروع ہوا۔ اور اس سے پہلے بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو اس نظریے کے مالک تھے، انہوں نے اس پر عمل کروایا اسلام میں رسول اللہ کے بعد۔ انشاءاللہ آگے قسطیں آئیں گی، جو اور قسط آئے گی انشاءاللہ 9 اور 10 پر ہم اس کو تفصیل سے پھر ڈسکس کریں گے۔ ابھی ہم ابن تیمیہ کے وہ فتاوی ڈسکس کر رہے ہیں۔ اسی طرح وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص چاہے مرد ہو یا عورت ہو نماز نہ پڑھے تو اس کو نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے، اگر وہ قبول نہ کرے تو اور توبہ بھی نہ کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بالغ بچہ جو نماز پنجگانہ میں سے کسی ایک نماز کو ادا کرنے سے پرہیز کرے، بالغ بچہ ہو، نماز پنجگانہ میں سے کسی ایک نماز کو ادا کرنے سے کیا کرے، پرہیز کرے، نماز نہ پڑھے، اور یا کسی مسلمات جو ہیں اسلام کے ان کو واجبات ہیں جو ان کو ترک کرے، تو ایسے شخص سے توبہ کرائی جائے کہ وہ توبہ کرے۔ اگر وہ توبہ نہ کرے تو اس کو بھی قتل کر دیا جائے۔ یعنی آپ انسانوں کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے جو ہے نا فتاوی آپ سنیں کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ قبور کی بات تو دور کی ہے، یعنی اتنی شدت ہے ان کے دین میں، ان کے اسلام میں۔ دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے کہ واجبات ہے، نماز واجب ہے، جو بندہ اس کا منکر ہو جائے وہ کافر ہے، لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا تو وہ فاسق فاجر ضرور ہے اسلام میں، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو قتل کر دیں، آپ اس کو تبلیغ کریں، اس کو قائل کریں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ وما علینا الا البلاغ، آپ کا میرا کام حبیب کام ہے پہنچانا، آپ نے پہنچا دی۔ اسی طرح ابن تیمیہ کہتا ہے کہ مخلوقات میں سے کسی کی قسم نہیں کھا سکتے تم، اللہ کے سوا کسی کی قسم۔ اگر آپ کہیں مجھے قرآن کی قسم تو وہ کہتا ہے کہ یہ جائز نہیں، یہ شرک ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں یہاں تک؟ یہ بات کہاں پہ ہے؟ یہ فتح المجید ان کی کتاب ہے، اس میں یہ ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اپنی کتاب منہاج السنہ میں امام ابن تیمیہ نے لکھا کہ خدا کا دیدار ہوگا، خدا کو تم دیکھ سکو گے، خدا سے تم ملاقات کر سکو گے، اور خدا سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ بات سمجھ رہے ہیں جی؟ یعنی ان کے نظریات آپ ذرا دیکھتے جائیں کہ کس قسم کے نظریات ہیں، اور یہ مائنڈ سیٹ جب چلتے چلتے آگے امام اس پہ پہنچے گا محمد بن عبد الوہاب پر، پھر اس کے پاس وسائل بھی آ گئے، اسٹیٹ بھی آ گئی، پھر انہوں نے اس نظریات پر عمل درآمد کروایا، کیونکہ پہلے ان کے پاس اسٹیٹ نہیں تھی، حکومت نہیں تھی، نہ بربہاری کے پاس تھی، نہ ابن تیمیہ کے پاس تھی، تو ان پہ
تو پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ ابن تیمیہ کا جب انتقال ہوا، اس کا جنازہ ہوا، تو اس کے گلے میں دھاگا تھا، اس کے جنازے سے مس کیا. اپنا خود دیکھے نا کہ ان کا اپنا کیا فعل تھا. اچھا، اسی طرح ابن تیمیہ اور ابن قیم کی جو باتیں ہیں، اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ خداوند عالم جسم رکھتا ہے اور وہ مکان کا محتاج ہے، وہ زمانے کا محتاج ہے. اس کی طرف آپ اشارہ کر سکتے ہیں. تو جو جسم رکھتا ہے تو وہ محتاج ہوگا اجزاء کا. پھر اجزاء جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں حادث، مخلوق ہوتے ہیں. تو کوئی بھی چیز اگر اجزاء سے مل کے مرکب ہو، اجزاء ملے اور وہ چیز بنے، تو وہ حادث ہوگی نا، قدیم نہیں ہوگی. پھر نعوذ باللہ یہ ہم کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی جن چیزوں سے بنا ہے وہ خود مخلوق ہے، تو یہ تو خود شرک ہے کہ خدا کو مخلوق ماننا، نعوذ باللہ. یا خدا کو ہم یہ کہہ دیں کہ وہ مکان کا محتاج ہے، وہ زمانے کا محتاج ہے، وہ جسم رکھتا ہے. یہ تو خود ایک مشرکانہ عقیدہ ہے یہ. اور یہ بھی معلوم ہے کہ ان باتوں کا نتیجہ خداوند عالم کے لیے مکان اور جگہ ثابت کرتا ہے کہ اگر ہم اشارہ کریں، اس کا مطلب ہے خدا وہاں بیٹھا ہے، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ مکان ثابت کرے گا. اور یہ بھی مسلم ہے کہ جس کے لیے مکان معین اور جگہ ہو، ان کی طرف انگلی سے اشارہ کیا جا سکتا ہے، اور ان کے لیے ہاتھ، پیر، آنکھیں اور دوسرے اعضاء بھی ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خداوند عالم کو جسم و جسمانیت والا فرض کریں گے کہ خدا کا جسم ہے، خدا کا جسم ہے. اور اسی طرح علامہ ہلی نے اس سلسلے میں جو فرمایا، تو ہمارے جو شیعوں کا عقیدہ ہے اس سلسلے میں کہ خداوند عالم کی ذات گرامی صفت ازلی ہے، وہ قدیم سے مخصوص ہے. وہ اول الاول قبل الاول، وہ ایسا قدیم ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے وہ کب سے ہے. یعنی لفظ قدیم سے بھی قدیم ہے وہ، اور ایسا بعد ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے، وہ لفظ ہی نہیں ہمارے پاس کہ وہ کیسا بعد ہے. باقی سب چیز مخلوق ہے. تو خداوند عالم جسم و جوہر نہیں رکھتا، اللہ کا جسم نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. کیونکہ ہر مرکب اپنے جز کا محتاج ہوتا ہے، ہر مرکب جو ہوتا ہے اپنے جز کا محتاج ہوتا ہے، اور جو محتاج ہے وہ خدا نہیں ہوتا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور چونکہ مرکب جز خود اس کے علاوہ ہے، یعنی ذات پر ذات ہے، یہ ذات سے الگ ہے، اسی لیے خدا پھر حادث ہو جائے گا. یہ تھوڑی سی مشکل ضرور ہے یہ گفتگو، لیکن آپ کو مزہ آئے گا آگے چل کے. میں ان کا اللہ کی جو دیکھیں نا، وہ بات بار بار کہتے ہیں ہم توحیدی ہیں جی، ہم مواحد ہیں جی، ہم خدا، لیکن خدا کے بارے میں جو خود نظریہ ہے ان کا، وہ ذرا آپ سنیں. اسی طرح خداوند عالم کے بارے میں ہمارے شیعوں کا عقیدہ یہ بھی ہے، خداوند عالم کو دیکھا نہیں جا سکتا. خداوند عالم لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے، اور یہی نہیں بلکہ اس کو کسی بھی ہوا سے، خامسہ کے ذریعے سے تم درک نہیں کر سکتے. نہ تم آنکھوں سے، نہ تم ناک سے، نہ کان سے، نہ ہاتھوں سے، نہ زبان سے تم درک نہیں کر سکتے. بلکہ اللہ تو تمہاری عقل میں نہیں آ سکتا. اس کے آثار کو تو دیکھ سکتے ہو، لیکن اس کی جو حقیقت ہے اس تک پہنچنا بہت مشکل ہے. مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے. جیسے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، من لا یعلم ما ہوا ولا کیف ہوا ولا عین ہوا ولا حیث ہوا الا ہوا. اے وہ ذات کہ کوئی نہیں جانتا وہ کہاں ہے، کس حیثیت میں ہے، کس کیفیت میں ہے، مگر یہ حقیقت وہ خود ہی جانتا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح شیخ طوسی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب
تجرید الاعتقاد میں کی شرح جو ہے اس میں فرماتے ہیں کہ خداوند عالم واجب الوجود ہے، اور واجب الوجود کا یہ تقاضا ہے کہ اس کی ذات گرامی کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ اسی طرح امام جوینی جو ہے امام الحرمین عبد الملک جوینی، جو 5ویں صدی کے مشہور اور بہت بڑے شافعی علماء میں سے ہیں، امام شافعی کے ماننے والے میں سے، وہ خداوند عالم کی صفات سلبیہ کو بیان کرتے وقت کہتے ہیں کہ خداوند عالم کسی بھی جہت و سمت، ہم کہیں مغرب میں ہے، مشرق میں ہے، اوپر ہے، نیچے ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے قائل نہیں ہیں، ہم اس کا انکار کرتے ہیں کہ خدا کی کوئی جہت سمت نہیں ہے، وہ اس سے پاک ہے، وہ منزہ ہے، وہ مبرہ ہے اس بات سے، اور کوئی جوہر اس سے ملاقات کرے یا کوئی چیز دیکھیں نا، ہم کہیں کہ خدا میں کوئی چیز داخل ہوتی ہے یا خدا سے کوئی چیز خارج ہوتی ہے، یہ شرک ہے۔ خدا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی چیز اس میں داخل ہو اور کوئی چیز اس سے خارج ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ عین توحید ہے۔ اچھا، اگر کوئی سوال یہ کرے جو بہت بڑا یہ دلیل بناتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ الرحمن علی العرش استوى، کہ خدا جو ہے نا عرش پر استوا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے عظمت خدا، غلبہ خدا، غلبہ رحمان۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جناب فلاں بندے نے فلاں مملوکت پر غلبہ حاصل کر لیا ہے، تو اللہ کا غلبہ عرش تک، یعنی کائنات کے ذرے ذرے سے بڑی مثال بندہ جیسے مثال دیتا ہے کہ جناب اس بندے کی پہنچ ہے اسلام آباد تک، تو اللہ کا غلبہ ہے عرش تک، استوا ہے، عرش سے مراد اس کی عظمت ہے، اس کی غلبہ ہے، قہار ہے، وہ یعنی اتنی وہاں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلطنت ہے۔ کائنات میں کوئی ذرہ نہیں ہے جس پر اللہ کی سلطنت نہ ہو، جس پر اللہ کی طاقت نہ ہو، جس پر اللہ کی حکومت نہ ہو۔ تو عرش سے مراد یہی ہے کہ اللہ عرش پر استوا، یہ نہیں کہ اللہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، اگر بیٹھا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے وہاں ہے، یہاں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اسی طرح ہم اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ کا اب گفتگو شروع ہو گئی ہے وہ بڑی مہم ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو انبیاء ہیں، انبیاء علیہ السلام، وہ بعثت سے پہلے معصوم ہوتے ہیں یا معصوم نہیں ہوتے؟ یعنی آپ تو آصف جلالی نے بات کر دی بی بی فاطمہ الزہرا کے بارے میں، لیکن امام ابن تیمیہ کا جو عقیدہ ہے وہ انبیاء کے بارے میں بھی ایسا ہے کہ انبیاء فقط تبلیغ کے سلسلے میں معصوم ہیں، لیکن ذاتی زندگی میں ان سے نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، ان سے غلطیاں سرزد ہو سکتی ہیں انبیاء سے۔ یعنی پھر یہ بھی بحث ہے کہ کہتا ہے کہ انبیاء کا بعثت سے قبل گناہوں سے معصوم ہونا ضروری نہیں ہے، یہ اس کا جملہ ہے، اور اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے دلیلیں بھی کلاتا ہے۔ یہ کس کتاب میں حوالہ ہے؟ ابن شاکر نے لکھا جلد اول میں اور صفحہ نمبر 79 پر، اور اس موقع پر ابن تیمیہ کی اس بات کو بھی نقل کرنا ضروری ہے۔ موصوف فرماتے ہیں کہ جناب خضر علیہ السلام، جن کی جناب موسیٰ سے ملاقات ہوئی تھی، وہ پیغمبر کی بعثت سے قبل وفات پا چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خضر زندہ نہیں ہے، یہ بھی امام ابن تیمیہ کا نظریہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر کی وفات کے بعد اب رسول اللہ کی زندگی تو ہے، میں نے پہلے بتایا کہ رسول اللہ، یہ جو پہلے نظریہ آپ ذہن میں رکھیں کہ امام ابن تیمیہ کہتا ہے کہ رسول اللہ یا کوئی بھی نبی بعثت سے پہلے معصوم نہیں ہے، اعلان نبوت سے پہلے معصوم نہیں ہے، ان سے غلطیاں سرزد ہو سکتی ہیں،
عصمت نہیں ہے ان کی. کمال دیکھیں آپ. اور ہم شیعوں کا کیا عقیدہ ہے کہ امام یا انبیاء معصوم ہی معصوم ہے. انشاءاللہ آگے ہم اس کی تفصیل بیان کریں گے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ نعوذ باللہ امام یا نبی معصوم نہیں ہوں گے تو پھر ان کے دین میں جو دین پہنچاتے ہیں ان میں شک ہے. نبی ہے، اسی لیے نبی کا قول بھی حجت، نبی کا فعل بھی حجت، نبی کی تقریر بھی حجت. نبی کے سامنے کوئی کام ہے اور رسول نے منع نہیں فرمایا تو وہ بھی حجت. قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم، یہ سب حجت ہے. اسلام کا سورس ہے یہ. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو عقیدہ ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ من حجا فزار قبری بعد موتی کانا کمن زارنی فی حیاتی. تو امام ابن تیمیہ کہتا ہے کہ یہ جو حدیث ہے کہ جی میری رحلت کے بعد جس نے حج کیا اور میری قبر کی زیارت کی گویا ایسے ہے جیسے اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی. تو امام ابن تیمیہ کہتا ہے یہ ضعیف ہے، میں اس کو مانتا ہی نہیں ہوں. پھر اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ من حجا ولم یزرنی فقط جفانی، کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت کے لیے میرے پاس نہ آیا تو اس نے مجھ سے جفا کی. رسول اللہ فرماتے ہیں، یہ حدیثیں موجود ہیں. اور اس تمام حدیثوں کا رد اس نے کہاں لکھا، یہ اور رد علی الاخنائی میں. ایک بات. پھر ایک اور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے. مجھ پر واجب ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں. اسی طرح ابن تیمیہ نے ان سب چیزوں کا انکار کیا. اس نے کہا کہ میں ان سب چیزوں کو نہیں مانتا، حالانکہ یہ صحیح روایتیں ہیں لیکن وہ کہتا ہے کہ میں ان سب چیزوں کو نہیں مانتا. اسی طرح ابن تیمیہ کہتا ہے کہ بعض لوگ رسول اکرم کی وفات کے بعد یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے آن حضرت کی زیارت کی اور آن حضرت نے ہمیں فیض پہنچایا، آن حضرت سے ہماری ملاقات بھی ہوئی. بعض لوگوں نے یہ دعویٰ کیا. تو وہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ کہ پھر ان سے ملاقات رسول اللہ نے نہیں کی، شیطان نے کی ہو. اور یہ وہ جہلا کا طبقہ ہے جو اپنے کم علم کی وجہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں. یہ ابن تیمیہ کا نظریہ ہے کہ میں نہیں مانتا کہ رسول نے کسی سے ملاقات کی ہو یا رسول نے کسی کو فیض پہنچایا ہو نعوذ باللہ اپنے وفات کے بعد. ابن تیمیہ اسی طرح ایک اور مقام پر کہتا ہے جو کوئی شخص حضرت رسول اکرم کے مرنے کے بعد ان کے وجود کو ان کی زندگی کی طرح جیسا مانے تو وہ اس نے بہت بڑی غلطی کی. کہ رسول اللہ جیسے زندہ تھے ویسے ہی وفات کے بعد ہیں، تو کہتا ہے وہ بہت بڑی خطا پر ہے، بہت بڑی غلطی پر ہے. مل کر درود پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب ایک موضوع ہے کہ رسول اللہ کے روضے پر دعا اور نماز کے بارے میں ابن تیمیہ کیا کہتا ہے. ابن تیمیہ کہتا ہے کہ اگر کوئی حدیث نہیں ہے جو حضرت کی قبر مطہر کی زیارت کے ہونے مستحب ہونے پر دلالت کرے، کہتا ہے کوئی حدیث نہیں ہے ایسی. ابن تیمیہ کہتا ہے اپنی کتاب رد علی الاخنائی میں. اسی وجہ سے خلفائے راشدین کے زمانے میں کوئی بھی شخص قبر رسول کے نزدیک نہیں جاتا تھا. یہ کون کہتا ہے؟ امام ابن تیمیہ کہتا ہے یہ دلیل ہے میرے پاس. ایک بات، بلکہ مسجد نبی میں داخل ہوتے وقت، وہاں سے نکلتے وقت لوگ فقط رسول اللہ کو کی طرف دیکھ کر سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا رسول اللہ. یہ اس نے تسلیم کیا کہ لوگ فقط سلام کرتے تھے، قبر کے نزدیک نہیں جاتے تھے. اس کے بعد ابن تیمیہ کہتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مطہر کے نزدیک جانا بھی بدعت ہے. رسول اللہ کی قبر کے نزدیک جانا بھی بدعت ہے. وہ کہتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور کی طرف رخ کر کے بلند آواز میں سلام کرنا بھی جائز نہیں ہے. ان کی قبر کے نزدیک سلام کرنا بھی جائز نہیں ہے. اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا
جسد خاکی جو کہتے ہیں کہ حضرت آن صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسد مبارک ہے، یعنی وہ کہتے ہیں جسد خاکی، ہم تو مبارک کہیں گے نا جی، جسد مبارک سرکار کا بی بی عائشہ کے حجرے میں دفن کیا گیا. اور حضرت ازواج مطہرات کے جو حجرے میں تھا تو وہ بی بی عائشہ کا حجرہ تھا. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بی بی عائشہ کے حجرے میں صحابہ کرام نے رسول اللہ کو دفن کر کے یہ بتا دیا کہ عمارت کے نیچے قبر کو دفن کرنا یا اوپر عمارت بنانا یہ عین دین ہے. اس کو اسی بنا پر آپ لوگوں نے انہدام جنت البقیع کیا، قبروں کو اجاڑا کہ جناب قبروں کے اوپر کسی عمارت کو نہیں ہونا چاہیے. لیکن رسول اللہ کا دفن ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ قبر مبارک کسی بزرگ ولی، انبیاء، مرسلین اور شہداء صدیقین کی قبور کے اوپر آپ عمارت بنائیں تو یہ عین دین ہے. سبحان اللہ. بات سمجھ رہے جی. اور انشاءاللہ اسی طرح میں چاہ رہا ہوں کہ بھی انشاءاللہ اگلی قسط میں پھر ہم مزید اس کو گفتگو کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.